برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کا ایک تہائی حصہ قیامت اور آخرت پر مبنی ہے۔ احکامات اپنی جگہ، توحید اپنی جگہ، رسالت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کئی صورتوں اور کئی مضامین صرف اور صرف قیامت کے وقوع پر یا قیامت کے مناظر پر رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ اس واسطے کہ انسان ڈر جائے، اس دن کے لیے تیاری کرے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیاب ہو جائے اور وہاں قیامت کے دن شرمندگی اٹھانے کے بجائے ہدایت یافتہ لوگوں میں اور خاص طور پر کامیاب یافتہ لوگوں میں یا کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو کر جنت حاصل کر لے۔ رب العالمین ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک، بڑی شان والا، لیکن ہونے کے باوجود بڑے لوگ کہاں غریبوں سے محبت کرتے ہیں، بڑے لوگ کہاں انسانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب العالمین پورے شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک کائنات، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ تمام مختار کل وہی ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے کہ میں بندوں سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بڑا غفور بھی ہے، الودود، بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ الودود کا لفظ وہاں بھی آیا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور بچے جننے والی، یہی الفاظ آئے ہیں۔ تزوج الولود الودود، بڑی محبت کرنے، تو معلوم ہوا جو شدت سے محبت ہوتی ہے نا، یہ لفظ ہے ودود کا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو ودود کہتا ہے کہ میں بڑا محبت رکھتا ہوں اپنے بندوں سے، تو اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے بندے کوئی بھی جہنم نہ جائے، میرا ایک بندہ بھی جہنم نہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور ہے، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اور ہے۔ منشا اذن الہی کے اعتبار سے جو مقدر ہے وہ جہنم جائے گا، لیکن رضا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا نہیں ہے کہ کوئی جہنم جائے، بلکہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب جنت جائے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم کفر پہ راضی نہیں ہیں، لیکن کفر ہو رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر نہ، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ہو تو رہی ہے لیکن اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندے نیک بنے، بندے اللہ سے ڈریں، بندے پھونک پھونک کے قدم رکھیں، بندے آخرت کا ڈر رکھیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں قبروں سے اٹھائے تو وہ فرما برداری کی حالت میں اٹھیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہوں، امتحان پاس ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے قیامت کا ذکر بہت مرتبہ اور ایسے مناظر لائے گویا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ وقوع ہو چکا ہے، کیوں؟ ماضی کے صیغے ہی زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہاں، اذا وقعت الواقعہ، واقع ہو کر رہ جانے والی واقع ہو گئی، ابھی تو ہونے والی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، ہو کر رہنے والی، وما ادراک ما الحاقہ، یہ ہو کر رہنے والی چیز تم کیا سمجھتے ہو؟ القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والی تم کیا سمجھتے ہو؟ وما ادراک ما القاریعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس وقت انسان ایسے نکلیں گے اپنے قبروں سے گویا کہ پتنگے ہیں، گویا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی ٹھنکالے میں جس طرح پروانے نکلتے ہیں، اسی طرح قبروں سے پروانوں کی طرح نکل کے بھاگ رہے ہوں گے رب کی طرف۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال
کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، کہیں دکھیں گے ہی نہیں. ہاں ذرہ ذرہ ان کا ہو جائے گا اور یہ بکھر کے رہ جائیں گے. ہاں فَمَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس وقت کامیاب صرف وہی ہوگا جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہوا، نامہ اعمال جھک گئے نہیں بلکہ کیا ہے اٹھ گئے اور ہلکا ہو گیا، برے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا مرجع ہاویہ ہے. امہ اصل میں ماں کو کہتے ہیں، ماں کی گود ہر وقت پلٹ کے آ کے اسے سپورٹ کرتی ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کی اماں ہاویہ ہوگی، گویا اس کا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا چلنا پھرنا ٹھکانا ہاویہ ہے. پوچھا وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ تم سمجھتے کیا ہو؟ کیا چیز کا نام ہے ہاویہ؟ جہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا پرماننٹ، گنہگاروں کا، ہاں ہلکے پلڑے والوں کا. فرمایا کہ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ. آگ کی ایک چنگاری بھی اگر ہمیں لگ جائے تو ہم کئی دنوں تک اس جلد کو سلھاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کریم بڑے بڑی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ وہ زخم برابر ہو جائے. یہ تو ایک چنگاری ہے، اوڑھنا بچھونا ٹھکانا، وہ بھی آگ بھی وہ آگ جو آپ کو تقریباً 70 مرتبہ گنا زیادہ ہو کے دنیا کی آگ سے آپ کو لپیٹ لے تو حالت کیا ہوگی. رب العالمین ڈراتا ہے کہ دیکھو ڈر جاؤ ایک دن یہاں پر. یہ ڈرانا کہاں سے شروع ہوا جی آج ہم کو؟ نا فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے بات کی تو اپنی قوم کو ڈرایا کہ دیکھو میں ایک بہت بڑے دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. قیامت کا ڈرانا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے. کیوں؟ اس سے بڑا واقعہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، عالیشان محلات، بنگلے، بڑے بڑے ٹاورز، بڑے بڑے محلات، کہاں جائیں گے؟ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے. بس ہونا کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی، وہ آواز ہوتے ہی سب کا سب درہم برہم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو کے رہ جائے گی. وہ کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کو مٹانے کے لیے. بس ایک ڈانٹ ہوگی، زجرہ، ہاں ایک ہانک ہوگی یا ایک ڈانٹ ہوگی. آپ کو معلوم ہے بیابان میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں جب بکریاں چرانے والے بکریوں کو ریوڑ کو لے جاتے، بکریوں کے ریوڑ کو، اور چھوڑ دیتے چراگاہ میں، صبح سویرے شام کا وقت ہوتا تو وہ بکریوں کو اکٹھا کرتے پھرتے نہیں ہیں. آپ نے کبھی وہ صحرائی ماحول نہیں دیکھا ہے، لیکن عربوں کو یہ ماحول سے بڑا جمتا تھا تو اللہ نے وہ زجرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ زجرہ کا لفظ اصل میں کیا ہے کہ جب یہ صبح سویرے چھوڑ دیتے تو بکریاں بکھر جاتی اپنی اپنی جگہ، جہاں ہریالی دیکھی وہاں گھاس کھاتے کھاتے بڑی دور نکل جاتے. لیکن انہیں اپنے چرواہے کی آواز کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ چرواہے کی آواز کی اتنی پہچان ہوتی ہے کہ کس آواز پہ جانا ہے انہیں بکھرنا ہے اور انہیں چرنا ہے، کس آواز پہ اکٹھے ہو جانا ہے، وہ دونوں چیزیں ان بکریوں کو معلوم ہوتا ہے. اسی طرح گھوڑوں کو آپ پالیں اور گھوڑوں کو آپ ان کو سکھا دیں کہاں بریک لگانا ہے تو وہ آواز سے بریک لگائے گا، کہاں وہ اسپیڈ ہونا ہے تو وہ جیسے ہی ٹیک لگائے گا تو اسپیڈ جائے گا. یہ گھوڑوں کی زبان ہے. اس کا ایک معنی ہے زجرہ کا کہ جب ریوڑ بکھر جاتا ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اپنے اپنے ہریالی کے اعتبار سے وہ چر چگ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں ریوڑ کا مالک جب ایک ہانک لگاتا ہے کہ جاؤ نکلو اب روانہ ہونے کا ٹائم ہے شام کا، تو اسے کہتے ہیں زجرہ. بس وہ ایک آواز ہوتی ہے کہ بکریاں جمتی چلی جاتی ہیں، پو
پورے اس ریوڑ کے جو چرواہا ہے اس کے پیچھے بالکل خاموشی کے ساتھ نکل پڑتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، ایسے ہی ایک آواز ہوگی کائنات میں. جس طرح پوری بکریاں چرواہے کے پیچھے جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح بعینی ہی اس آواز کے پیچھے پورے قبر کے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہاں، سب نکل پڑیں گے، پورے کے پورے چل رہے ہوں گے. کہاں؟ رب العالمین کے پاس. وہی مستقر ہے، وہی ٹھہرنا ہے، اور رب کا دربار سجے گا. تو فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. کہ رب العالمین کا عرش اس وقت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور رب العالمین آئے گا. اور وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. کہ تمہارا رب آئے گا تو فرشتے صف در صف جھکے ہوئے ہوں گے. ہاں، صف در صف ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور ان میں ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اجازت مانگی، جس کی شکل مرغے کی طرح ہے، جس کی شکل مرغے کی طرح ہے. میں نے بیان کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے چونچ اور اس کے گردن تک کا فاصلہ 500 سال کی زمین آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. پھر تو وہ کیا ہوگا؟ پھر رب کا عرش کیا ہوگا؟ پھر عرش پر رب العالمین کا جلال کیا ہوگا؟ تصوری ہر کوئی کانپ رہا ہوگا ڈر کے مارے، حتیٰ کہ لوگ کھڑے ہوں گے لنگ دھڑنگ، کوئی سایہ نہیں، کوئی راحت نہیں، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک، کوئی کان کی لو تک، کوئی پورا کا پورا عرصہ گزر رہا ہوگا. کیسے؟ ایک لمحہ نہ، ایک دن نہ، ایک مہینہ نہ، ایک سال نہ، 2 نہیں، 3 نہیں، 40 سال کا عرصہ اسی حالت میں گزر جائے گا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رب العالمین سے کہے کہ اے اللہ، زمانہ در زمانہ گزر چکا ہے، لنگ دھڑنگے اور پیتل کی زمین پہ سورج ایک بالش ہے، اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہیں، بغیر چپل کے کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ، کم از کم حساب شروع کر دے، حساب شروع کر دے. ہمت نہیں ہوگی، لوگ جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، کہیں گے ابو الانبیاء ہیں، خلیل الرحمن ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ذرا دعا کر دیجئے اللہ رحم کھائے، کم از کم سوال جواب شروع ہو جائے، کم از کم حساب شروع ہو جائے. ابراہیم کہیں گے نہ، ہمت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے. میں بھی اپنی زندگی میں 3 گناہ کر چکا ہوں، 3 جھوٹ بول چکا ہوں. اس وقت 3 جھوٹ، حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ ڈر کے مارے حال یہ ہوگا، اللہ کے ڈر کے مارے یہ حال ہوگا. پوری زندگی میں انہیں یاد آئے گا 3 جگہ انہوں نے غلط بھی، یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن بخاری کے الفاظ میں 3 کذبات کے الفاظ آئے ہیں، 3 جھوٹ. کیوں؟ ڈر کے مارے. ابراہیم خلیل اللہ، رب العالمین نے جن کو فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنا لیا ہے. ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ان کی حالت کیا ہے؟ ہما شما کا کیا اعتبار؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کہاں ہوں گے اس وقت؟ کس کی نمازوں پہ اترانا ہے؟ کس کے روزوں پہ اترانا ہے؟ کن کی عبادتوں پہ اترانا ہے؟ کن کی نیکیوں پہ اترانا ہے؟ میرے بھائیو، بھول جاتے ہیں ہم اس قیامت کو. اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. جو کیفیتیں معلوم ہیں ان کیفیتوں کا ادراک صحیح ہو جائے تو تم بستروں کو چھوڑ دو گے. رب العالمین کے حبیب نے فرمایا تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے، تم دنیا کی کسی مزے کو مزہ نہ سمجھو گے، کیونکہ تمہارے اوپر وہ حالتیں پیش آنی ہے. خواہ مومن ہو کہ مشرک ہو کہ ملحد، ان حالتوں سے تو گزرنا ہوگا. یہاں ابراہیم جیسی شخصیت کہہ رہے ہمت میری بھی نہیں ہے آج کہ میں رب العالمین سے
التجا کر سکوں، دعا کر سکوں کہ اے اللہ حساب ہی شروع کر دے۔ وہ بڑے لمبے واقعات ہیں جن کی 24 آورس میں صرف 12 گھنٹے جھوٹ پر مبنی ہے، ہاں، جن کا 24 آورس میں 4 آور زنا پہ مبنی ہے، دیکھنے کا زنا، چھونے کا زنا، خیال کا زنا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا، ان سب میں واہیات قسم کے پوسٹر، واہیات قسم کے موویز، واہیات قسم کے ویڈیوز، ننگ دھڑنگ عورتوں کو دیکھنا، ان کی حالت کیا ہوگی وہاں پر؟ جس خلیل الرحمن کو اللہ نے کہا کہ میں دوست بنا لیا، ان کا تھر تھر کانپنے کی حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہمت نہیں کر رہا ہوں رب سے بات کرنے کی۔ ہاں، گھٹنے ڈالے کھڑے ہوں گے، گھٹنے، نیل ڈاؤن وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سب کے سب گھٹنے ڈال کے کھڑے ہوں گے، نیل ڈاؤن میں، کھڑے بھی نہیں ہوں گے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، گھٹنے نیل ڈاؤن ڈالے، اللہم سلم، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہوں گی، پکار رہے ہوں گے اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا دے، بس اے اللہ میں بچ جاؤں، اے اللہ میں بچ جاؤں۔ حالت کیا ہوگی؟ ابراہیم بھی نیل ڈاؤن میں کھڑے ہیں، یا رب ہم کو بچا لینا، ہم پر رحم کر دینا، ہم گنہگار سیاہ کار، ہم کو ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم پہ کیا بیتنے والا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء نیل ڈاؤن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا حالتیں ہیں؟ ہم نے اس دن کو بھلا دیا، ان مناظر کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں، سمجھ لیا کہ ہم نے کیا ہے، چند نیک کام کر لیے ہیں، چند انفاق کر لیا ہے، ہم نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ کیا ہوگا؟ قبر سے اٹھیں گے فرشتے ایسے ہی ہیرو میں تول کے لے جا کے جنت بٹھا دیں گے، یہ سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی پہلا مرحلہ تو پورا کرنا ہوگا نا، جہاں پر تمہیں حساب دینا ہے، حساب شروع ہونے میں ہی 40 سال لگ جائیں گے، اور کل دن، کہیں فرمایا کہ 1000 سال، ہاں کالف سنۃ مما تعدون، جن کو تم گنتے ہو دنیا کے اندر، ان دنوں کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ کہیں فرمایا کہ 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن لانا ہے، ان پر سے حالات گزرنے ہیں، تو ہماری حالتیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے سوچا ہے ایک ایک منظر، ابھی میں نے منظر کشی نہیں کی ہے، میں نے اوپری طور پر تمہید باندھی ہے، جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، میں نہیں سوچ سکتا کہ اس کے اندر کتنے مناظر میں آپ کو پیش کر سکوں گا، لیکن یہ حالات جنرل حالات ہیں۔ پہلا منظر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہی ہم کو کیا ہے، اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، یہ پہلا منظر ہے، میرے تقریر کا پہلا منظر ہے، ذرا نگاہ میں رہے، ادھر ادھر سوچ نہ جائے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں ہے۔ 81 سورہ نمبر سورۃ التکویر، اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، ہاں احمد و ترمذی کی روایت ہے، اگر تجھے دیکھنا ہو، اگر تیری خواہش ہو کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اذا الشمس کورت پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت اور اذا السماء انفطرت، یہ 3 صورتیں تو پڑھ لے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ہوگا کیا قیامت کے دن۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر امامے کو باندھنے کو کہتے ہیں، کور یکور، تکویر کا مطلب ہے سر پہ امامہ باندھنا۔ امامہ جس طرح سر کے گرد لپیٹتے ہیں، اللہ کہتا ہے اتنی بڑی مخلوق سورج کو ہم لپیٹ دیں گے یوں، ہاں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے تومار میں آپ لپیٹتے ہیں کسی
کپڑے کو اسی طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے. آسمان جتنا بڑا ہے اس سے تو چھوڑا کم ہی ہے سورج. پہلے ہم سورج کو لپیٹ دیں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سورج اپنی کل روشنی کھو دے گا. ہاں، لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ لپیٹنے سے چھپ جاتا ہے. اور یاد رکھیے آپ کو، سیاروں میں سورج بڑا سیارہ نہیں ہے، تارے اس سے بڑے ہیں، لیکن زمین سے تقریباً 15 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. یاد رکھو، ہماری زمین سے 15 لاکھ گنا سورج بڑا ہے. اور یہ سورج کو اللہ کہتا ہے ہم لپیٹ دیں گے تو حالت کیا ہوگی انسانوں کی؟ ہمارے 5-6 فٹ کے انسان کہاں جائیں گے؟ وہ تو جل کے خاک ہو جائیں گے. موت ہوگی تو اسی وقت فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ اس کو وہاں موت نہیں دے گا نا جی. اس واسطے وہ زندہ رہ کے وہ کیفیت دیکھے گا، لیکن حالت اس پہ کیا گزرے گی وہ وہی جانتا ہے. اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے. ہم سب کو حفاظت فرمائے اللہ. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، تارے بے نور ہو جائیں گے. دوسری جگہ فرمایا انتصرت، بکھر جائیں گے. ہاں، یہ جو نظام شمسی کا سسٹم ہے اور تارے رکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ مدار پہ گھوم رہے، سب کا سب ادھر درہم برہم. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. چل جائے گا نہیں، چلا دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ حکم ہوگا آج تم اپنی جگہ سے نکلو اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ اللہ کے ڈر سے، خوف سے. حالت یہ ہوگی کہ وہ چلا دیے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ہاں 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی. کیا مطلب؟ عرب کو بچہ دینے والی اونٹنی بہت محبوب ہوتی تھی، اور وہ جب بچہ دینے کے قریب ہوتی تھی اس اونٹنی کو وہ ایسے رات دن دیکھ بھال کرتے تھے گویا کہ ہم مرسیڈیز کار کو یا بڑے بڑے BMW کو رات دن دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اگر اس میں کوئی دھکل، آپ کار لے کے آ رہے ہیں شو روم سے BMW اور سیدھے کسی نے لا کے مارا اور اسکریچ گر گیا تو تمہارے دل پہ اسکریچ گر جاتا. ہاں، نئی کار کو کیا کرا، اتنی محبت جتنی ہے نا BMW سے، مرسیڈیز بینز سے، ایسی یہ حالت ہوتی تھی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کی. وہ ایسے دیکھتے تھے رات دن، ایسے عرب کب بچہ دے گی، کب 2 اونٹ بن جائیں گے اس میں سے، اور وہ پھر اتنا قیمتی ہوگا، خوبصورت بچہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا دودھ آئے گا، نفع ہی نفع، 5 انگلیاں گھی میں. اللہ کہتا ہے جس سے تم اتنی محبت رکھتے ہو اس دن کھلے پھریں گے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے آج BMW ادھر ادھر، ابھی جیسے کیا سیلاب آیا نا جی، ہم دیکھے چنئی میں ابھی سیلاب آیا قریب میں، بڑے بڑے کاریں جس طرح کیا ہے، ہم چھوٹے بچپنوں میں جہاں پانی کھڑتا تھا کہ چھوٹی سی کشتی بنا کے چھوڑ کے ہم پیپر کی کشتی دیکھتے تھے کیسے جا رہا ہے، ویسے کیا ہے کاریں جاتی ہیں اور ادھر ادھر ہو رہی ہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ دراصل کیا ہے، 5 دن کا جو سیلاب ابھی چنئی میں آیا وہ حالت ہے. قیامت آئے گی تو تمہاری کاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ جس کو لے لے کے حرام حلال رشوت جو بھی ہے بتانے کے لیے، ارے ہمیں تو کیا برانڈ والے ہیں جی، یہ کیا کار لیے جی تمہیں، ڈبہ کار، برانڈ لینا تھا جی. ارے نہیں ہے بے پیسہ، قرض لے کو لو جی، پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائیں گے تمہیں اگر اس میں سے اترے تو ماروتی 800 میں سے، ہے نا باتیں. وہی اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلے چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تم خود جمع ہوگے نہیں، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، تم تو جمع ہوگے ہی ہوگے، تم سے سوال جواب ہوگا، 1000 سال کھڑے ہونے کا مرحلہ بھی آئے گا. لیکن اللہ قیامت میں صرف تم کو نہیں، چرند پرند حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جھنگر سپلک اور کیا ہے بچھو سانپ، سب کو ہم جمع کریں گے. وحوش و حشرت، وحشی جانور جتنے بھی ہیں سب کو جمع ہونا ہے وہاں پر. ہاں، ہمیں ایک جھنگر دے گا تو نکلتا نہیں انہیں ٹوائلٹ سے، ہاتھ بیٹھ جاتا، ہلتا بھی نہیں، جھنگر سے ڈر کرتے اس سے، تو جھنگر سے ڈرتا. اتنی بڑی قیامت آنے والی، اس سے کبھی ڈرا، کبھی رویا، کبھی حالت بدلی، کیوں نہیں
समझते हम, क्यों नहीं डरते अल्लाह से, क्यों नहीं माफी मांगते? पूरे हशरातुल अर्श को जमा करेंगे हम। वइदल उहूश हुशिरत वइदल बिहार सुज्जरत, समंदर को धक्का दिया जाएगा। समंदर आग, तुम्हारी समझ की नहीं है बात, समंदर आग तुम्हारी समझ की नहीं है बात, लेकिन हो के रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे, ज़ारो खितार रोते थे, पानी 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 में आग कैसे जलेगी अल्लाह ही बेहतर जानता है कैसे लगेगी। लेकिन अल्लाह कहता है हम समंदर को दहका देंगे, जला देंगे, पूरे समंदर जल रहे होंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि असल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, एक भड़काती है एक बुझाती है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, पानी जो है ना H2O, हमको क्या ना इधर का मालूम ना उधर का मालूम, पानी जो है ना असल में ये H2O कहलाता है। और H2O जो पानी से बना है ना, वो दो चीजों, दो गैसेस, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बना है H2O को। अगर ये H2O को अलग कर दें, इसमें देखिए एक ब्यूटी ये है कि एक बुझाती है आग को, एक भड़काती है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो फिर खुद ब खुद समंदर जलना शुरू हो जाए। ऑक्सीजन अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए तो फिर तो खुद ब खुद जलना शुरू हो जाए। शायद अल्लाह का हुक्म हो, पानी के अंदर से अल्लाह ताला ने दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर दे और इधर से जलना शुरू हो जाए। तीसरी बात मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि जमीन के अंदर का जो तह में लावा है, जो बहुत आतिशफिशा पहाड़ों के अंदर आज भी उबलता, जापान वगैरह में उमूमन जलजले क्यों आते हैं, वो पहाड़ फट के ही आते हैं, जिनके अंदर क्या है, ऐसी गर्मी और ऐसे लावे हैं, अगर उसका एक खतरा डाल दिया जाए तो इंसान पिघल के वहीं पर क्या है, उसकी चमड़ी पिघल जाएगी, सुराख बन जाएगा। उतने केमिकल्स अंदर हैं और वो फटते रहते हैं। तो जापानी इतने आदी हो गए कि उन्होंने क्या किया, ट्रैवलिंग बूथ और ट्रैवलिंग होम बना दिया। जब भी होता है वो अपने घर ही को चला के दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, ऐसे हालात भी हैं। तो जो नीचे का लावा है अल्लाह उसे ऊपर कर दे तो फिर तो पानी इधर आएगा पूरा का पूरा जहां लोग बसते हैं, और इधर डूब के मरेंगे तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में इधर क्या है, आग भी भड़कना शुरू हो जाएगी। इसलिए फरमाया वो इधल बिहार हो सुज्जरत, हाँ वो इधल बिहार सुज्जरत, समंदर दहका दिए जाएंगे। दो जगह आया है कुरान में समंदर का दहकाना। उस वक्त क्या, अभी तो सुनामी में 2004 वगैरह में पानी ऊपर आया था जिससे करोड़ों लोगों की मौत हो गई। जब आप देखेंगे कि समंदर का पानी की जगह आग है तो हालत क्या होगी इंसान की, ये हो कर रहना है। हाँ वो इधल बिहार सुज्जरत, ऐसे वक्त में होगा क्या, वो इधन नुफूस ज़ुव्विजत, हर नफ्स को हम क्या करेंगे, उसकी जान से मिला देंगे। हाँ खबरों में जिस्म पड़ा है, जान आलम अरवाह में है। अल्लाह कहता है ये वो दिन होगा जब हम हुक्म देंगे अरवाह को, आओ, और यहाँ के जानों को जो मिट्टी में मिल चुका होगा जिस्म, उनको भी हुक्म देंगे जमा हो जाओ, और ये जिस्म और जान हम मिला के रख देंगे, दोनों मिलके फिर खड़े होंगे। वह इधर नुफूस ज़ुव्विजत, सब उठ खड़े होंगे, जिंदा हो जाएंगे। वह इधर मऊदत सुइलत, जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के पादाश में तुझे कत्ल किया गया। ये क्या है, ये वहां के उस वक्त के गुनाह की तरफ इशारा है। बच्ची नहीं होना, बच्ची को वो लोग आर समझते थे, तो जिंदा लड़की को गाड़ देते थे अरब के लोग। आज हम हमल गिरा के समझते हैं हमने कोई कत्ल नहीं किया। हमल भी एक तरह की क्या है, जिंदा गाड़ने ही के बराबर है। हाँ बच्चे नहीं चाहिए, हम दो ही अच्छे, दो ही बच्चे का थे, उसके ऊपर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। फैमिली प्लानिंग हराम है, नहीं होता मौलवी साहब, वो हराम तुम्हारे पास रंगा, हमारी बीवी मानती नहीं। ये ना, ये भी बच्चों को कत्ल करना ही है, याद रखो। हमने ये चीजें इख्तियार की, जदीद जाहिलियत के अंदर हमने ये सब कुछ बाकायदा तौर पर हुकूमत प्रमोट करती है कि बच्चे कम करो, बच्चे कम करो। जो बच्चे कम करता है उसके लिए क्या है, एडिशनल वजीफे देती है। हालांकि ये जिंदा गाड़ने के बराबर है।
اس وقت برتھ کنٹرول کا کوئی دوسرا سسٹم نہیں تھا تو بچے کو آنا ہی آنا ہوتا تھا، پھر جا کے گاڑتے تھے یہ لوگ بدبخت. لیکن ہم ماؤں کے پیٹوں میں مار مار کے عادی بن چکے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حمل ہی نہیں ٹھہرنا یا وضع حمل کی دوائیں کھاتے ہیں، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو دراصل بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تب مار دیتے ہیں. یا کئی لوگ اتنے ایسے بھی درندے صفت ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بھی آج بچی دیکھ کے بیچ دیتے ہیں غیروں کے ہاتھوں میں. ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں اسے زندہ گاڑی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمام نامہ اعمال جمع کر دیے جائیں گے. ہاں، تمام نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. لے بھائی پڑھ لے اقرا کتابک، یہ تیرا اعمال نامہ ہے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے لیے آج کافی ہے تو حساب لینے کے لیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اپنا نامہ اعمال ہوگا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اڑیل دیں گے. یا رب، کسی کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اوپر کا جو سسٹم ہے نا وہ آسمان چھپایا ہوا یوں ہے. ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، فرشتے کیا کر رہے ہیں، عرش پہ رب العالمین ہے، یہ تمام چیزوں کو آسمان چھپائے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم قیامت کے دن آسمان کی کھال کو نکال دیں گے. کشطت، بکری کی کھال کو جب نکالتے ہیں کشطہ کہتے ہیں. فرمایا کہ اذا السماء کشطت، ہم آسمان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کچھ ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، پھر ہم جہنم کو لے آئیں گے. ہاں، 70,000 باغیں ہوں گی. جہنم اب بھی موجود ہے، بس کہاں ہے معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے لیے سمندر جہنم سامنے آ جائے گی. یہاں پر اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، بھڑکا دیں گے ہم جہنم کو. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 باغیں ہیں، یعنی 70,000 بڑے بڑے ڈوریاں ہیں جسے سمندر کو کھینچ کے لائیں گے. اور ہر 70,000، ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ذرا اندازہ کرو کتنے لاکھ فرشتے ہوں گے جو کھینچیں گے صرف جہنم کو. اور وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. یہ ایک چیخ سے جن کی بستی چلی گئی، حضرت جبرائیل کی ایک چیخ تھی، قوم لوط کی پوری بستی دل تھام کے مر گئے. ہاں، ایک چیخ سے ایسے فرشتے ایک ایک باغ میں 70,000، اور 70,000 باغ، 70,000 انٹو 70,000، دیکھو ذرا کتنا ہوا. کروڑوں کے فرشتے اس کو لے آئیں گے، کھینچ کے لا کے فٹ کریں گے سامنے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت بھی سامنے رکھ دی جائے گی. دیکھو یہ نامہ اعمال، تمہارے کرتوت جو بھی ہیں اچھے ہوں گے تو یہ سامنے جنت ہے تمہارے لیے، چلے جاؤ گے. برے ہوں گے تو یاد رکھو یہ ہے دنیا میں جو تم کرتے رہے چھپ چھپ کے، دنیا میں جو کچھ تم اللہ سے لاپرواہ رہے، بھولے رہے، دیکھو یہ جہنم بھی سامنے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ، اتنی باتیں کیوں کہا؟ اب یہ جواب ہے دراصل. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر جان جان لے گی کہ کیا کچھ اس نے کمایا، کیا ہے اسے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہ ہے تیری کمائی. ہاں، یہ ہو کے رہنا ہے. یہ پہلا منظر. اب اس حالت میں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے تھے، دوسرا منظر سورہ صافات آیت نمبر 24 فرمایا وقفوہم. اب یہ بھی سن لو، بہت مناظر ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میرے پاس وقت کی تنگی، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا منظر آپ کے سامنے رکھوں. تو فرمایا کہ وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ان کو کھڑا کرو، ان سے سوال کرنا ہے. مالکم لا تناصرون،
بھائی تمہاری ایک دوسرے کی کوئی مدد کیوں نہیں کرتا بھائی؟ جن کو تم پکارتے تھے غیر اللہ کو، عبد القادر جیلانی، خالد شاہ ولی، علی حجویری، حسنین کریمین، یہ سب کہاں ہیں بھائی؟ اب مالکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او ہو، آج تو تم بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں. آج 5 منٹ ان کو صبر نہیں، 3 گھنٹے مووی دیکھنے میں کبھی نہیں جاتا کسی کا. ہاں وہاں بڑے فرما بردار بنیں گے جب قیامت کا منظر سامنے آئے گا. انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یہ ایک دوسرے کے پلٹ کے دیکھیں گے اور پوچھیں گے بھائی یہ جو کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ دنیا میں، یہ تو ہم کو کوئی نہ نظر نہیں آ رہا ہے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. یہی بدبخت جو ہم کو گمراہ کر کے لے آئے تھے سیدھے ہاتھ طرف سے قوت کے ساتھ. یہ دیکھو جی ان کو پکارو، ان کو پکارو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مال و دولت مل جائے گا، اللہ کے پاس چڑھا لیں گے. یہی وہ لوگ تھے جو ہم کو کہہ کے لے آئے اور یہ برباد کر کے چھوڑے. انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. تو وہ لوگ جو برباد کیے تھے نا پیر، وہ بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم کچھ نہیں کریں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. اصل میں تمہارے اندر ایمان ہی نہیں تھا، نہیں تو مانتے نہیں تھے میری بات. تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم میری بات مانتے ہی نہیں تھے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھو. تمہارے اندر ایمان نہیں تھا تو تم میری بات کو مانے اور چلے آ جا کے میرے اوپر تھوپتے ہو الزام. بل لم تکونوا مؤمنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل ہم قوم طاغین. کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم گمراہی خود چاہتے تھے. ہاں تم چاہتے ہو کہ اچھا کام نہ ہو، برا ہی ہونا رہا. برے ہوتے ہیں تو گھنٹے ساتھ دیتے ہو، اچھا ہوتا ہے تو 5 منٹ برداشت نہیں کرتے. یہ حالت تمہاری ہے، اس واسطے آج جہنم کے کنارے تم کھڑے ہوئے ہو. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.